اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے، ایک عام ہے. اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. لیکن اس کی خاص رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کس طرح اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے. بسم اللہ میں تو خیر الرحمن کے ساتھ ہر جگہ ہی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا لفظ آتا ہے. مثلاً التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الغفور، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا. الرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا. الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. اور العزیز، بہت زبردست، غالب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے. سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. بے شک تو بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں 100 بار یہ دعا شمار کیا کرتے تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے. بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ تمہیں دے گا. یعنی تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا مہربان ہے. نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی. جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے ان کے لیے کہا گیا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی یہ رحمت کن پر ہوئی؟ ان پر جو ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے. اگرچہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو اشور کرایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے، وہ آئندہ بھی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی ان کی ساری خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی. سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا